کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم المنفصلۃ باقسامها الثلاثۃ قسمان، منفصلہ اپنی تینوں قسموں کے ساتھ پھر دو قسمیں ہیں، یعنی مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو اور حقیقیہ، یہ تینوں کی کتنی قسمیں ہوگی؟ دو قسمیں ہوں گی۔ کیسے؟ عنادیۃ و اتفاقیۃ، تینوں میں سے ہر ایک یا تو عنادیہ ہوں گے یا کیا ہوگا؟ اتفاقیہ ہوگا۔ جیسے حقیقیہ عنادیہ، حقیقیہ اتفاقیہ، مانعۃ الجمع عنادیہ، مانعۃ الجمع اتفاقیہ، مانعۃ الخلو عنادیہ، مانعۃ الخلو اتفاقیہ۔ کیسے؟ والعنادیۃ عبارۃ عن ان یکون فیہ التنافی بین الجزئین لذاتہا، کہتے عنادیہ نام ہے کہ اس کے دونوں جز کے درمیان تنافی بالذات ہو۔ دونوں جز کے درمیان تنافی کیسا ہو؟ یعنی منفصلہ میں ہوتا کیا ہے کہ ایک مبتدا کے لیے دو خبر لائی جاتی نا او کے ذریعے سے۔ منفصلہ میں کیا ہوتا ہے؟ اما او کے ذریعے لاتا ہے نا، ایک چیز پر دو چیز کا اطلاق کرتے ہیں، جیسے ھذا الشیء اما زوج او فرد، تو ایک مبتدا ہے ھذا الشیء، اس کے لیے خبر کتنی لاتے ہیں؟ دو۔ اسی کو منطقی لوگ یہ کہتے ہیں نا، منفصلہ کہتے ہیں۔ منطقی لوگ منفصلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک خبر، ایک مبتدا کے لیے کتنی خبر لاتے ہیں آپ؟ دو خبر۔ کیسے؟ او کے ذریعے سے، جیسے ھذا الرجل اما عالم او حافظ، یہی منفصلہ ہے۔ اب اس کی تین قسمیں ہم نے پڑھی کہ اگر دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق بھی نہ آ سکے اور ایک ساتھ برطرف بھی نہ ہو سکے تو اس کا نام کیا ہے؟ حقیقیہ۔ کیا نام ہے؟ کل ہی میں نے مثال دی تھی نا کہ یہ چیز یا تو پتھر ہے یا لکڑی ہے، تو دو نسبتیں ایک ساتھ صادق اس پر نہیں آ سکتی، لیکن یہ دونوں نسبتیں ایک ساتھ برطرف ہو سکتی ہے۔ تین صورتیں اس کی ہوتی ہے نا کہ دونوں بات یا تو سچ نہ ہو، دونوں بات جھوٹ بھی نہ ہو سکے، یا دونوں بات جو ہے سچ ہو سکے جھوٹ نہ ہو سکے، یا دونوں بات جھوٹ ہو سکے سچ نہ ہو سکے، سچ ہو جائے جھوٹ نہ ہو سکے۔ یعنی اس کو انہوں نے یوں کہا کہ دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق بھی نہ ہو سکے، برطرف بھی نہ ہو سکے، ایک اس کا نام حقیقیہ۔ دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق ہو سکے، برطرف نہ ہو سکے، مانعۃ الجمع۔ دونوں نسبتیں ایک ساتھ برطرف ہو سکے، صادق نہ ہو سکے، مانعۃ الخلو، ہے نا؟ اس کو پڑھے نا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دو نسبتیں ہیں ایک ساتھ صدق کے حوالے سے، تو وہ دونوں نسبتوں کے درمیان اگر جو ہے بالذات تنافی ہو، دونوں جس کے درمیان کیسا تنافی ہو؟ جیسے شجر و حجر، دونوں میں کیا بالذات تنافی ہے، تو ایسے جو ہے منفصلہ کا نام رکھا جائے گا عنادیہ۔ کیا نام رکھا جائے گا؟ عنادیہ۔ اور اگر بالذات تنافی نہ ہو بلکہ بالاتفاق، یعنی اتفاقی طور پر وہاں پہ ہم تنافی پیدا کر دیں، حقیقت میں تنافی دونوں میں نہ ہو، جیسے ٹھنڈا اور گرم کے درمیان تو بالاتفاق تنافی ہے، بالاتفاق تنافی ہے، تو ہم کہیں گے ھذا الشیء اما حار او بارد، یہ چیز یا تو ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، تو ٹھنڈی اور گرم کے درمیان جو تنافی ہے یہ کیسے ہے؟ بالذات ہے نا۔ کیسے ہے؟ کہ ایک چیز گرم ہوگی ٹھنڈی نہیں ہوگی، ٹھنڈی ہوگی تو گرم نہیں ہوگی، برابر ہے۔ لیکن عالم حافظ کے درمیان بالذات تنافی ہے کیا؟ کہ یہ چیز عالم ہے تو حافظ نہیں ہوگا، اور حافظ ہے تو عالم نہیں ہوگا، ایسا ہے کیا؟ تو بالذات اگر تنافی ہو تو اس کا نام رکھا جائے گا عنادیہ، اور بالذات تنافی نہ ہو تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ اتفاقیہ۔ اس کی مثالوں کی وضاحت جو ہے آپ جواہر المنطق میں پڑھ لیجئے، اگر ہے تو ابھی پڑھ لیں گے آخر میں۔ آگے جائیے، کہتے ہیں فصل اعلم انه كما ينقسم الحملیۃ الى الشخصیۃ والمحصورۃ والمہملہ، ذات موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی ہم نے چار قسمیں پیچھے پڑھی، دھیان میں ہے کیا؟ طبعیہ، شخصیہ، محصورہ، مہملہ۔ اگر حکم جو ہے ذات موضوع پر ہو اور ذات موضوع ایک ہو، فرد پر ایک ہے کہ حکم جو ہے موضوع کے افراد پر نہ ہو بلکہ معنوی چیز پر ہو تو اس کا نام طبعیہ، جیسے الانسان کلی، انسان کیا ہے؟ کلی ہے، تو ایسا نہیں کہ انسان کے افراد وغیرہ کلی ہے، ایک امر مفہوم ہے۔ یہاں پہ جو موضوع ایک معنوی چیز ہے نا، کہ انسان کا جو ایک ہم تصور لیتے ہیں وہ کلی ہے، یعنی اس کا نفس تصور کا صرف پر صادق آ جاتا ہے، اور ایک ہے کہ یہ بوٹل خوبصورت ہے تو بوٹل خارج میں موجود ہے، بوٹل خارج میں کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں انسان کلی ہے تو جو انسان خارج میں یہ موجود ہے یہ سب کلی ہے کیا؟
تو اس لیے ہم کہیں گے کہ وہاں موضوع جو ہے حکم افراد پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک معنوی چیز ہے، اس کا نام تبعیہ رکھا گیا۔ پھر کہا کہ اگر خارج میں افراد پر حکم لگایا جائے تو وہ افراد یا تو مخصوص ہوں گے یا مخصوص نہیں ہوں گے۔ اگر مخصوص ہے تو اس کا نام رکھا جائے گا قضیہ شخصیہ، یہ پیچھے پڑھے نا ہم نے۔ اور اگر افراد زیادہ ہیں تو زیادتی افراد کے لیے یا تو سور کو بیان کر دیا جائے گا یا بیان نہیں کیا جائے گا۔ اگر سور کو بیان کر دیا جائے تو محصورہ، اور بیان نہ کیا جائے تو محملہ۔ یہ 4 قسمیں پڑھی نا پیچھے ہم نے، کس کی؟ قضیہ حملیہ کی پڑھے۔ اور ایسے ہی کہتے ہیں کہ قضیہ حملیہ کے مقابل جو یہ شرطیہ ہے، کون سا؟ شرطیہ، اس کی بھی تقسیم ہوگی، لیکن اس میں وہ تبعیہ والی تقسیم نہیں ہوگی۔ کون والی؟ باقی ہوگی شخصیہ اور محملہ اور محصورہ، یہ 3 تقسیم اس کی بھی ہوگی۔ جی کلی اور جزئی، ہاں حکم جو ہے یا تو جی اس اعتبار سے برابر صحیح سمجھ گئے آپ۔ یہاں موضوع نہیں بولیں گے، یہاں بولیں گے اس کو کیا بول دیں گے اس کو؟ تقدیر یہاں بولیں گے کہ جو ہم نسبت مان رہے ہیں وہ نسبت اگر شخصی ہے تو شخصیہ، اور وہ نسبت اگر شخصی نہیں ہے بلکہ کلی نسبت ہے تو اگر افراد کو گھیرنے کے لیے بیان کر دیا جائے کل یا بعض کے ذریعے سے تو اس کا نام محصورہ، اور اگر بیان نہ کیا جائے تو اس کا نام محملہ، سیم ہے۔ کہتے اعلم انہ کما ینقسم الحملیۃ الی الشخصیۃ والمحصورۃ والمحملہ، جان لو کہ جیسے حملیہ منقسم ہوتا ہے شخصیہ اور محصورہ اور محملہ کی طرف، کذالک الشرطیۃ تنقسم الی ہذہ الاقسام، ایسی ہی شرطیہ بھی ان اقسام کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ الا ان القضیۃ الطبعیۃ لا تتصور ھا ہنا، مگر یہ ہے کہ قضیہ تبعیہ کا یہاں پر تصور نہیں کیا جاتا۔ ثم التقادیر فی الشرطیۃ بمنزلۃ الافراد، پھر تقدیر جو ہے بولتے ہیں ایک نسبت کے، جس کو ہم کہتے ہیں ماننا، کیا بولتے ہیں ہم؟ تقدیر کو ہم، تقدیر یہاں اردو زبان میں اس کا کیا ترجمہ میں کرا رہا ہوں؟ ماننا۔ بولتے ہیں ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کو ثابت ماننا، یا ایک نسبت کے سلب کی تقدیر پر دوسری نسبت کو سلب ماننا، تو وہی ماننا بمعنی تقدیر، اسی کو انہوں نے کہا تقادیر، کہ ایک نسبت کا ثبوت وہ جو مان رہے ہیں وہ تقدیر اگر فرد واحد ہے تو شخصیہ، فرد واحد ہے تو، اور اکثر زیادہ افراد ہیں تو زیادہ افراد پر دلالت کرنے کے لیے یا تو کل بعض کا لفظ آ جائے گا تو محصورہ، اور کل بعض کا لفظ نہ آئے تو محملہ۔ اسی کو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ افراد جو ہے تقادیر افراد کی منزل میں ہے۔ ثم التقادیر و فی الشرطیہ، پھر شرطیہ میں جو تقدیر ہے بمنزلۃ الافراد فی الحملیہ، حملیہ میں افراد کی منزل میں ہے۔ فإن كان الحكم على تقدیر معین و وضع خاص، تو اگر متصلہ میں شرطیہ میں حکم جو ہے تقدیر معین اور وضع خاص پر ہو، یعنی کسی ایک معین چیز کی تقدیر کر لینے پر معین چیز کو تقدیر کرنا مانے، جیسے اگر یہ زید عالم ہے، اگر یہ زید عالم ہے تو میرے لیے لائق تعظیم ہے، تو یہاں پر تقدیر میں ایک مخصوص تقدیر ہے نا، ایک مخصوص چیز کو ماننا ہے نا، وہ زید ہے، کیا ہے وہ؟ زید۔ اور ایک ہے کہ اگر انسان حیوان ناطق ہے تو جسم ہے، یا اگر انسان جسم ہے تو حیوان، جو بھی آپ جس صورت میں لائیں، تو اب وہاں کیا ہو گیا؟ وہ تقادیر کلی ہو گیا، تقادیر کلی ہو گئی۔ اب کلی میں یا تو کل کے افراد بعض کے افراد بیان کریں گے، نہیں کریں گے، اس کی 2 قسمیں ہو جائیں گے۔ تو سیم یوں ہوگا، کہتے ہیں اگر حکم جو ہے تقدیر معین اور وضع خاص پر ہو، سمیت شرطیت و شخصیتاً، تو شرطیہ کا نام کیا رکھا جائے گا؟ شخصیہ۔ کا قولنا، جیسے ان جئتنی الیوم، اگر تو کل میرے پاس آئے گا، یہ جو تو ہے، تو مخصوص و متعین ہے نا، اگر تو کل میرے پاس آئے گا، ان جئتنی الیوم، اگر آج تو میرے پاس آئے گا، اکرم کا، تو میں تیری کیا کروں گا؟ تعظیم کروں گا۔ تو یہاں پر تقدیر جو ہے نا متعین ہے، تیرے آنے کی بات کی جا رہی ہے، اور تیرا جو ہے وہ کیا ہے؟ جو مخاطب ہے وہ جزئی ہے نا، ایک شخص ہے نا، فرد واحد ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى جَمِيعِ تَقَادِرِ الْمُقَدَّمِ، اور اگر حکم مقدم کے تمام تقدیر پر ہو، یعنی مقدم کے تمام ماننے پر ہو، سمیت کلیتاً، تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ کلیہ۔ نحو کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار کان النہار موجودا، جب سورج موجود ہوگا، تو اس میں عموم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تب دن موجود ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ، اور اگر حکم کس پر ہو؟ بعض تقادیر پر ہو، کانت جزئیۃً، تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟
کما فی قولنا قد یکون، کبھی ایسا ہوتا ہے اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، کہ جب کوئی شے حیوان ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی، ہمیشہ نہیں۔ ہمیشہ ہوتا ہے کیا کہ جب کبھی کوئی چیز حیوان ہو تب وہ انسان ہو؟ کبھی ہوتا ہے کہ یہ شخص حیوان ہے تو انسان ہے، لیکن گھوڑا ہے وہ حیوان ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ یہاں پر بعض تقدیر پر حکم لگایا گیا۔ کس پر حکم لگایا گیا؟ بعض پر، کہ قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا۔ اچھا، وَإِن تَرَكَ ذِكْرُ التَّقَادِيرِ كُلًّا وَبَعْضًا كَانَتْ مُهْمَلَةً، اور اگر تقدیر کا ذکر کلو بعض کے ذریعے تقدیر کا ذکر کل اور بعض کے طور پر چھوڑ دیا جائے، نہ کل کی بات کی جائے نہ بعض کی جائے، لیکن حکم ہو افراد پر ہی، حکم کس پر ہو؟ کانت محملہ، تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ محملہ رکھا جائے گا۔ جس کو محصورہ نام رکھتے ہیں نا وہ، تو محصورہ کے انہوں نے دو قسمیں کر دی، محصورہ کلیہ اور محصورہ جزیہ۔ اور جس کو محملہ نام رکھتے ہیں یہاں پر بھی وہی نام ہے محملہ۔ جیسے ان کان زید انسانا، اگر زید انسان ہے، فرد ہے نا زید، اگر زید انسان ہے، کانا حیوانا تو وہ کیا ہے؟ حیوان ہے۔ تو یہاں پہ زید کے لیے تقدیر انسان ہے، اور تقدیر انسان کے ثبوت پر اس کے حیوان ہونے کو مانا گیا ہے۔ تو تقدیر انسان یہ کل ہے، لیکن کل افراد بیان نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کیا گیا کہ جو چیز انسان ہو وہ سب کیا ہے؟ حیوان ہے، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا اگر زید انسان ہے تو وہ کیا ہے؟ حیوان ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی تمام چیز انسان ہے تو وہ حیوان ہے، ایسا نہیں کہا گیا۔ اگرچہ حکم اس میں عام ہے، لیکن اس کو تمام یا بعض کے ذریعے بیان مقید نہیں کیا گیا، اس لیے اس کو محملہ کہا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ